اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوا، کہ اگلے سٹیپس میں پھر یہ معاملہ ہونے لگا کہ جناب سلسلہ ہے طریقت، یعنی اس کو صوفی آرڈرز ہم انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم طریقت کا سلسلہ طریقت کہتے ہیں، جس میں کی باقاعدہ ہائرارکی بنائی کہ جیسے پیر کے اندر پیر میں سے جو پھر خود ایک پروموشن کے بعد وہ بھی پیر بنتے تو ان کے مرید کا مرید، پھر مرید کے مرید کا مرید، ایسا ایک پورا سلسلہ بننے لگا۔ تو جو مشہور ہے آج کل، ورنہ اس زمانے میں اور بہت سے تھے، لیکن جو زیادہ مشہور آج کل موجود ہیں، جیسے عبد القادر جیلانی صاحب کے نام سے یہ قادری سلسلہ مشہور ہے، پاکستان انڈیا میں مشہور ہے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا، ان کے یہ ایک چشتی ایک پورا ایک سلسلہ وہ موجودہ پاکستان انڈیا میں۔ شہاب الدین سہروردی صاحب کی ایک سہروردی، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ بیسیکلی کیا ہے، یہ آپ اسکول آف تھاٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند صاحب کے، ان کا نقشبندی سلسلہ یہ بھی پاکستان انڈیا میں مشہور ہے۔ اسی طرح ترکی کے اندر یہ مولانا جلال الدین رومی صاحب کا ایک مولوی سلسلہ وہ ہے۔ کچھ اور ممالک میں اور ایسے سلسلے ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ ہیں، جو کہ رفاعی، سنوسی، بیکتاشی، بدوی، کبراوی، یہ سارے مختلف سلسلے آج کل مشہور ہیں۔ تو یہ سلسلے بھی اب آپ دیکھیے کہ ان بزرگوں کے اب ٹائم آپ دیکھ لیجئے کہ جیلانی صاحب جو ہیں 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، چشتی صاحب 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، سہروردی صاحب 632 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نقشبند صاحب جو ہیں 791 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور مولانا روم جو مشہور ہیں وہ 671 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو ان سے پہلے پہلے یہ اسکول آف تھاٹس بھی بننے لگے۔ اب جب بنے تب آپ یہ دیکھیے کہ صوفیزم کے یہ اشغال، یہ ایک فرق ہے، ورنہ ہیں تو اسکول آف تھاٹ۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پاکستان انڈیا کا یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ قوالی، اس کا ایک میتھڈ آپ یہ دیکھ لیں، اس کو یوٹیوب میں دیکھ لیں، اور ترکی والوں کے ہاں دیکھیں تو ان کے ہاں یہ باقاعدہ ڈانس ہے، یہ ایک طریقہ ان کا، تو ایسے کرتے رہے۔ ایک تو ذکر و ورد، یعنی کسی خاص کلمہ کو دہرانا، یہ ان کے ہاں یہ طریقہ ایجاد ہوا، جیسے 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک یہ طریقہ ان کے ہاں آیا۔ اب ہر اسکول آف تھاٹ میں، ہر سلسلے میں الگ الگ طریقے، ایک جلی اور خفیہ طریقے سے ذکر کرنا، یہ طریقے آئے۔ وظیفہ کرنا، یعنی اللہ اللہ کرنا، ایک یہ طریقہ آیا۔ چلہ، یعنی آپ 40 دن تک اعتکاف کر کے، اور یہ اس میں ایک دریا میں ساری رات تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ کریں، تو یہ رہا۔ اب یہ آیا کہاں سے مسلمانوں کے ہاں؟ تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ انڈیا میں ہندو مت میں اور بدھ مت میں جتنے میتھڈ تھے تو وہ سارے آ گئے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آپ دیکھ لیں طریقے تو وہ نہیں تھے، لیکن یہ سب طریقے ایجاد ہوئے۔ مراقبہ، یعنی آنکھیں بند کر کے تصور کرنا، یہ مراقبہ ایک یہ میتھڈالوجی ہے۔ اور سما، جس میں خوبصورت اشعار، جس میں صوفیانہ مضامین ہوں، جس میں موسیقی کی جائے اور اس میں ڈانس بھی ہو، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ آپ کو انڈیا اور پاکستان میں آپ کو چشتی جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کے ہاں آپ کو زیادہ ملے گا، کہ قوالی وہاں زیادہ ہوگی، لیکن دوسرے قادری بھی اور دوسرے جیسے آپ یہ سہروردی اسکول آف تھاٹ ہے ان کے ہاں بھی آپ کو ملیں گے، لیکن کم ہے۔ نقشبندی حضرات میں زیادہ مراقبہ، یعنی خفیہ آنکھیں بند کر کے اور وہ تصور کرنا، تو ان کے ہاں وہ زیادہ ہی ملے گا۔ تو یہ ایک ایگزامپل، تو اس طرح کے طریقے آپ کو نظر آئیں گے۔ چشتی اسکول آف تھاٹ کے کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے ایسے میوزک
بھی ایجاد کی، اس کے پورے جیسے ان کے ہاں یہ ستار انہوں نے ایجاد کی، اور اس میں اس طرح سے یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ اس سے ان کا میسج ایسے پھیلے، اور تبھی صوفیزم کا انڈیا اور پاکستان کے پورے ایریا میں بہت پھیلا۔ طریقہ یہ تھا۔ اب تصوف کی اہم بکس کون سی بنی ہیں اس پیریڈ میں 350 to 656 ہجری کا ہی میں کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے، میں نے ایگزامپل ہمیں چونکہ آج کل کے زمانے کی ملی ہیں تو وہ میں نے کی تھی، تو لیکن آپ یہ پرانی بکس میں پڑھیں تو اس میں بھی یہی چیز ہی آپ کو ملے گی۔ جیسے ابو طالب مکی صاحب، یہ ایک بڑے صوفی ہیں، 386 ہجری کے ہیں، تو قوت القلوب ان کی بک ہے۔ ابو القاسم القشیری صاحب 465 ہجری میں فوت ہوئے، تو ان کا رسالہ قشیریہ یہ ان کی بک ہے۔ علی اجویری صاحب کی کشف المحجوب یہ مشہور ہے، اس کا تو اردو ترجمہ بھی عام مشہور ملتا کہ وہ تو لاہور میں آ کے یہیں پہ وہ دفن ہوئے۔ عبد القادر جیلانی صاحب کی ان کی ایک غنیت الطالبین مشہور ہے، جس میں مزارات کی تعظیم پر کڑی تنقید انہوں نے کی ہے۔ یعنی اب دیکھیے صوفیہ کے ہاں ایسے اسکالر بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو چیز بھی شریعت کے خلاف تھی تو اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے جتنی ہو سکتی تھی انہیں، کہ جیسے مزارات پہ جیلانی صاحب نے بہت تنقید کی ہوئی ہے اپنی بک میں۔ عبداللہ الحروی صاحب کی ہے، یہ 481 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کے منازل السائرین مشہور ہے۔ اور سب سے بڑھ کر غزالی صاحب کی بک احیاء العلوم میں بہت ڈیپتھ سے تصوف انہوں نے بیان کیا۔ پھر شہاب الدین سہروردی صاحب جو اس سلسلے کے بانی ہیں، 632 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی عوارف المعارف یہ مشہور ہے بک۔ محی الدین ابن عربی صاحب کی قصوص الحکم 638 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ اور پھر جلال الدین رومی صاحب جس کو مولانا روم کہتے ہیں، 671 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی مثنوی یہ تو بہت مشہور ہے، اس کی فارسی میں ہے، تو یہ پاکستان انڈیا میں بھی بہت عام ہے، اس کے بھی بہت ترجمے، اور اسی کو بعض صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مثنوی جو ہے یہ تو بالکل قرآن کے لیول کی چیز ہے، تو یہ کہتے ہیں، تو یہ آپ کو اتنی ڈیپتھ میں آپ کو وہاں ملے گی۔ اب صوفیہ اور فلسفہ اس کو ایمرج بھی کیا گیا، یعنی اب ظاہر ہے کہ فلسفہ ہی سب سے زیادہ اس زمانے کی سائنس تھی اور وہ بہت عروج میں تھی۔ تو آپ پرانی ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ فلسفے میں یہ افلاطونیت جس کو نیو پلیٹنزم اور گنوسٹسزم جو یہ کرسچنز میں زیادہ عام تھا، اور یہ پلوٹائنس یہ کرسچن بڑے اسکالر تھے 205 to 270 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ان کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کائناتی روح کا تصور کیا کہ یہ کائنات جو کچھ ہے یہ خدا ہے۔ تو پھر